دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ وہ کروفر سے چلتے ہوئے آ کر کرسی پر بیٹھا، سوٹ کیس میز پر رکھا۔ فیضی نے ایک نظر وہاں موجود لڑکیوں کو دیکھا۔ بوس ان لڑکیوں کی طرف دیکھیے، کتنی خوبصورت ہیں، آپ شادی کر لیں، میں مولوی بلواؤں؟ فیضی کی بات پر اس نے اپنی کوٹ کی جیب سے ایک چیز نکالی اور پھر ایک بٹن پریس کیا جس سے وہ اس کی کالی چھڑی میں تبدیل ہو گئی۔ فیضی نے حیرانگی سے اس کے شاطر دماغ کو دیکھا۔ فضول چیزوں میں مجھے دلچسپی نہیں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس نے ایک بار بھی ان لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھا تھا، جبکہ ان لڑکیوں کی نظر ایک پل کو اس دلکش مرد پر ضرور ٹھہری تھی۔ وہ شادی فضول نہیں ہے، محبت کرنے میں الگ ہی لطف ہے، آگ سے کھیلنے کا کام ہے۔ فیضی نے چمکتی آنکھوں سے سرگوشی کی تھی، جیسے وہ اسے سمجھا رہا ہو۔ ایسل ایڈم نے بیزاری سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں لگتا آگ کو آگ کی ضرورت ہے۔ ماتھے پر بر ڈالنے سے اس نے کالی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا۔ اور مولوی تم بلا لو، میری شادی نہ صحیح تمہارے جنازہ پڑھوانے میں کام آئے گا۔ اس نے سر تاثرات سے فیضی کو دیکھا، جو اس کے چہرے پر چھائی یکدم بڑھتی وحشت کو دیکھ کر کرسی سے اٹھنے کرسی تھوڑی دور کھسکا بیٹھا تھا۔ اور وہی بات محبت کی تو ایسل ایڈم ایسی سنگین غلطیاں نہیں کرتا۔ لڑکیاں کسی ایک مرد پر نہیں ٹکتی، اور دنیا میں ایسی زیرو نہیں اتری جو ایسل ایڈم کو خود سے محبت کروانے پر مجبور کرے۔ وہ بول رہا تھا سختی سے، پھر رک گیا۔ اس کی اوشن بلو آنکھیں ایک جگہ ٹھہری تھیں۔ ساکت ہوئے اس نے کالی آنکھوں میں دیکھا، شاید وہ کچھ بول رہا تھا، اور اب وہ کالی آنکھوں میں دیکھتا اٹک گیا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ کسی صنف نازک کی آنکھوں پر اٹکا ہو۔ فیضی نے اس کی نظروں کی سمت میں دیکھا۔ وہ دھیرے سے ہنسا، پھر اس کی جانب چہرہ لے آیا۔ وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا اتنی خوبصورت ہے وہ کہ آپ کا الفاظ گم ہو گئے۔ دلچسپی سے ہنستے فیضی نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ایسل ایڈم کی نظریں اب بھی کالی آنکھوں میں جمی ہوئی تھیں۔ اس نے کہاں چہرہ دیکھا تھا جو وہ اسے خوبصورت کہتا؟ وہ آنکھوں پر اٹکا ہوا تھا۔ گہری معصوم آنکھیں قتل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا سکتہ ٹوٹا تو اس نے نظریں پھیر لیں۔ دو آدمی چلتے ہوئے اس کے سامنے رکھی دو کرسیوں پر بیٹھے۔ ایسل ایڈم بڑا عجیب انعام ہے تمہارا، لیکن خیر ہمیں کیا، ہم نے یہ مال بیچنا ہے، تو سوچا تم سے بہتر کون اس کا مول لگائے گا۔ ان میں سے ایک آدمی نے انگلش میں کہا۔ وہ خاموش تھا۔ پھر پرسکون ہوتے ہوئے اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، ایک نظر ان دو آدمیوں کو دیکھا۔ تم نے مولوی کو اطلاع دی؟ فیضی کو دیکھتے ہی اس نے ان دو آدمیوں کی نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ فیضی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہمیں مارنے والے ہیں یہ لوگ، اس لیے جنازہ پڑھوانے کے لیے مولوی ہونا چاہیے۔ ایسل ایڈم نے کالی چھڑی کا بٹن پریس کرتے ہوئے اسے واپس چھوٹا کیا تھا۔ فیضی کے آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ اس نے گردن گھماتے اس کی طرف دیکھا۔ جو بھی مذہب ہے تمہارا، اس مذہب میں خدا کو یاد کر لو۔ وہ سرد انداز میں مسکرایا، عجیب پراسرار سا۔ ان آدمیوں نے ایک دوسرے کو طرف دیکھا، پھر تیزی سے گن نکالتے ان پر تانی۔ فیضی نے لب نیچے اٹھنا چاہا جب ان میں سے ایک آدمی نے فائر کرتے اس کی بازو کو خون میں نہلا دیا تھا۔ وہاں کھڑی لڑکیوں کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ قلب کو بے ساختہ وہ دن یاد آیا تھا۔ ایسی ہی آواز تھی جب اس نے سرخ رنگ کو دیکھا تھا۔ اسے نفرت ہوئی تھی۔ اس نے دروازے سے خوف سے اسے آنکھیں میچ لیں۔ بوس آپ جائیں یہاں سے، میں سنبھال لوں گا۔ درد برداشت کرتے فیضی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ تم مجھے بھاگنے کا مشورہ دے رہے ہو یا اپنا دوسرا بازو تیار رکھنا؟ تمہارے مشورے پر انعام کے حقدار ہو تم۔ اس نے فیضی کو دیکھتے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ فیضی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا جب اچانک ان میں سے ایک آدمی میز پر گرا۔ اس کے سر کے پیچھے حصے سے خون تیزی سے بہا۔ وہاں ایک بار پھر چیخیں بلند ہوئیں۔ اس نے سر اٹھا کر پیچھے دیکھا، جہاں وہ لڑکی کانوں پر ہاتھ رکھے نیچے سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا وجود ہچکیاں بھر رہا تھا۔ ایسل ایڈم کی آنکھیں چمکیں۔ اس نے تو ایک گلاس پانی کا نہیں پوچھا، لیکن ایسل ایڈم نے اپنا مہمان نواز ہے کہ سوچا تمہیں اپنی مہمان نوازی کا نظارہ کروا دوں۔ ہاتھوں کو باہم جوڑے وہ درج لہجے میں بولا تھا۔ اس کے لہجے میں سکون بھی صاف واضح ہوا تھا۔ اس آدمی نے خوف سے ڈرتے گن اس پر تانی تھی، لیکن اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ نہ جانے گولی کہاں سے آئی تھی۔ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر بوس ہوئی تھی۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔
سرد سی آواز سے کہتے اس نے پیچھے کھڑی لڑکیوں کو دیکھتے کہا جو وہاں سے فوراً بھاگی تھیں۔ کلب کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن ان لڑکیوں کو بھاگتے دیکھ کر وہ بھی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ڈینیل کو میرا پیغام دینا، میں اس کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکا، لیکن اس کے لیے وہ افسوس نہ کرے۔ کرسی سے اٹھتے ہی اس نے اپنی کالی چھڑی کھولتے اس کی نوک آدمی کے گردن پر رکھی تھی، بہت آہستگی سے، اور پھر ایک آخری وار تیزی سے کیا، جس سے کالی چھڑی پر لگے اس کے چاقو نے اس کی گردن بری طرح سے کاٹ دی تھی اور کندھے پر دھڑک پڑی ہوئی تھی۔ فیضی نے سانسیں روکتے نظریں پھیری تھیں جب اس نے دوسری ٹیبل سے ٹشو اٹھائے، خون اپنی چھڑی سے صاف کیا تھا۔ اب تم میرا پیغام اسے دے پاؤ گے بآسانی، وہ اوپر تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس نے موبائل نکالتے دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرایا، پورا اسرار سی مسکراہٹ تھی۔ ظفر کا میسج تھا جس نے ڈینیل کو اپنی معشوقہ کی طرف جاتے راستے میں ہی تمام کر دیا تھا۔ فیضی نے اس کی اس بات پر جرجری لی تھی، وہ کسی کو مارنے میں زیادہ وقت نہیں لگاتا تھا، یہ اس کی فطرت کا خاصہ تھا کہ وہ اپنا کہا بہت جلد پورا کرتا ہے۔ مولوی بلوا کر جنازہ پڑھوا دو ان کا، وہ فیضی کو دیکھتے بولا، اور سوٹ کیس اٹھاتے کمرے سے باہر نکلا تھا جہاں آدمیوں کو مارنے کے ساتھ ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے جنہوں نے ایسل ایڈم کو چھوا تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر اسے ہاتھ لگانے والوں کا یہی حال کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماضی مہنگا لباس پہننے، لیکن اگر کسی ناپسند نے اسے چھوا تو وہ فوراً اس کے لباس کو تبدیل کرتا تھا اور پھر اسے جلا دیتا تھا۔ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کپڑے نکالے اور واش روم کا رخ کیا۔ میرے پاس تمہارے لیے سرپرائز ہے، اور اگر تم نے پوچھا تو سرپرائز کینسل۔ کافی مگ تھام دے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ زوبیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ رونما ہوئی۔ کیا سچ میں؟ وہ خوشی سے کافی کا مگ سائڈ پر رکھتے بولی۔ ہاں، تم تیار رہنا، کچھ دنوں میں مل جائے گا۔ اس کی جانب دیکھتے وہ لو دیتے انداز میں زوبیہ کے رخسار سرخ ہو گئے۔ انکل آنٹی سے نکاح کی بات کب کریں گے؟ کچھ یاد آتے وہ اس کے چہرے کو دیکھتے بولی۔ اس کے تاثرات بدل گئے تھے۔ بس کچھ وقت میں لوں گا، اس کا رخ اپنی طرف کرتے ایوان خان نے لب اس کی پیشانی سے تھوڑا فاصلے پر روکے۔ اس کی سانسوں کی حرارت پر زوبیہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، جبکہ ایوان خان کے لب دھیرے سے مسکرائے تھے۔ اپنا خیال رکھنا، میں کچھ دنوں میں واپس آؤں گا۔ تمام فاصلے ترک کرنے، اس کا ہاتھ پکڑتے وہاں دباؤ دیتے وہ آنکھوں میں محبت سجائے بولا تھا۔ زوبیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی تھی۔ وہ دونوں اکٹھے پڑے تھے، اور تبھی سے ایوان خان کے دل پر زوبیہ انصاری کا راج تھا، نہ کہ اس چھوٹی لڑکی کا، جس کا سوچتے ہی اس کا دماغ کھولنے لگتا تھا۔ گاڑی گھر کے اندر انٹر کرتے ہی وہ گاڑی سے اترا۔ جب اس کی نظر لان پر پڑی تھی، اس نے شعلہ بار نظروں سے اس چھوٹی لڑکی کو بے ساختہ اختیار اس کی رگیں تن گئیں۔ وہ آندھی طوفان بنا لان کے درمیان میں پہنچا اور جھٹکے سے بغیر اس چھوٹی سی لڑکی کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے بازو میں اپنی سلاخی انگلیاں گاڑتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گورا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اس کے ساتھ دانت کچکاتے اس کی آنکھوں میں ایسی آگ تھی کہ بس چند پل اس کے سامنے کھڑی ہیر زویار خاک۔ ہیر زویار نے اچنبے سے اسے دیکھا، پھر بازو کو دیکھا جہاں اس کی بڑھتی گرفت پر کوشش کے باوجود بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ چھوڑو اسے مسٹر، پاس کھڑے باسط نے اسے دیکھتے کہا۔ جب ایوان خان نے ایک سخت نظر اس کے وجود پر ڈالی اور دوسری ہیر پر، جو اس وقت ڈھیلی شرٹ کے ساتھ پینٹ پہنے بغیر کسی سکارف یا دوپٹے کے کھڑی تھی۔ شٹ یور بلڈی ماؤتھ، لفظ چبا چبا کر ادا کرتے اس نے گردن کی نسیں بری طرح ابھر آئی تھیں۔ ہیر کے جسم میں سنسنی سی دوڑ رہی تھی۔ تمہیں ہوش ہے کسی قسم کا؟ ہاں، وہ دانت کچکاتے مدھم آواز میں گرایا۔ آنکھیں اب بھی غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ہیر نے نظریں اٹھائی، اسے خوف سے دیکھا، بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ قدم پیچھے لینے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا یا نہیں؟ وہ اچانک بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ ہیر کو پیچھے اچھلی، اس کی دانت پیستے ہیر کی ڈھیلی شرٹ کندھے پر ٹھیک سے درست کی تھی۔ ہیر نے دیکھا اس کی انگلیوں نے اس کی شرٹ کو ہی چھوا تھا۔ وہ آنکھیں زور سے میچ گئی۔ اس نے ایک سخت نظر باسط پر ڈالی جو نظریں چرا رہا تھا۔ باخدا تمہاری آنکھیں سلامت چھوڑ دیں، میں اپنے باپ کی اولاد نہیں۔ ہیر کا بازو کھینچتے اسے اپنی طرف کرتے اس نے مدھم آواز میں باسط کی طرف جھکتے سرد لہجے میں کہا۔ باسط نے خوف سے جرجری لی تھی، جبکہ اس نے لہو چھلکاتے
چہرے سے ہیر زبیار کو اپنے سامنے کیا تھا۔ ہیر نے سر اوپر اٹھایا، پھر اور اب اسے دیکھ پا رہی تھی۔ اسے لگا اس کی گردن اکڑ جائے گی جب مقابل نے سرد نظریں اس سے گاڑتے اپنی جیکٹ اتارتے اس کے کندھے پر دیتے اچھے سے اسے کور کیا۔ ہیر زبیار کے چہرے پر پھیلتے سرد تاثرات کو بس دیکھ ہی رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ ایوان خان نے اس پر اتنا غصہ آخر کیوں کیا ہے۔ وہ تو باسط کے ساتھ پلانٹ لگا رہی تھی اور نہ جانے یہ شخص کہاں سے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت سی ابھر رہی تھی۔ سر پھری آوارہ، اس نے نفرت سے اپنا بازو جھٹکتے چھڑوانا چاہا جب وہ گرفت مزید سخت کرتا اسے کھینچتے ہوئے اندر کی جانب لے گیا۔ ہیر زبیار کے کندھوں پر ایوان خان کی جیکٹ اب بھی جھول رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے مقابل شخصی پشت کو دیکھا جس نے ایک کمرے میں داخل ہوتے اسے کمرے کی وسط میں پٹکا۔ اس بچی سے میرا نکاح کروانا چاہتے ہیں آپ جو خود کو سنبھال نہیں پا رہی، جیسے ہوش نہیں ہے کہ کیسے کس کی نظر سے خود کو محفوظ رکھنا ہے، جیسے یہ تک پتہ نہیں ہے کہ اس پر اٹھنے والی نظریں کیسی ہیں۔ وہ شدت سے دھاڑا تھا، اس کے ہاتھ شدید غصے کے زیر اثر کانپنے لگے تھے۔ ہیر نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اب بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ ہاں، لیکن اس کی سختی پر ہیر زبیار کے دل میں جو محبت کی پسند کی پہلی کلی تھی وہ شاید مرجھاتی نفرت میں بدل رہی تھی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر میرا نکاح آپ لوگوں نے اس سے کروایا تو نتائج آپ لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ بھیانک ہوں گے۔ وہ سخت لہجے میں درشکتی سے سب کو دیکھنے کے بعد ہیر زبیار کو ایک نظر دیکھتے ہیر نے لب بھینچے۔ اس کے آنسو تھم گئے تھے، ہاں آنکھیں سرخ تھیں۔ کیا وہ باغی ہو رہی تھی؟ کیا 16 سال کی لڑکی کا دماغ باغی ہو رہا تھا؟ میں مری نہیں جا رہی آپ سے نکاح کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ رہنے کو نہیں رہنا میں نے۔ مجھے آپ کے ساتھ آپ کہیں گے تب بھی نہیں نکاح کروں گی۔ سنا آپ نے، مجھے نہیں بننا آپ کی دلہن۔ سوں سوں کرتے وہ اونچی آواز میں بولی اور پھر آخر میں رو دی۔ اس کی سوچ، اس کے الفاظ بدل رہے تھے عجیب ڈھنگ سے۔ ایوان خان تمسخر سے نظروں سے مسکرایا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم مجھ سے دور رہو، اور ہاں خبردار، آج کے بعد تم اس گھر سے باہر نکلی، حتیٰ کہ لان میں بھی نہیں، ورنہ بہت برا حشر کروں گا تمہارا۔ انگلی اٹھاتے وہ سخت لہجے میں بولا۔ ذہن کے پردوں پر کچھ دیر پہلے کا منظر لہرا رہا تھا۔ اس نے جبڑے بھینچے ہیر سے سخت غصے سے اسے دیکھا۔ میں جاؤں گی، ضرور جاؤں گی، سنا تم نے، گندے بڈھے کہیں کے۔ وہ آنسو آستینوں سے صاف کرتی وہاں سے باہر بھاگی تھی۔ ایوان خان نے دانت کچکائے جبکہ ہیر زبیار کی آخری بات پر وہاں کھڑے تین نفوست کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ آئی، جبکہ وہ تن فن کرتا اپنے روم کی طرف چلا گیا جہاں اس کے غصے میں اضافے کے ایک اور سبب پڑا تھا۔ کیا ہوا؟ تم کیا رات میں سوئی نہیں؟ سمرین نے ناشتہ کرنے یمن وحید کی جانب دیکھتے پریشانی سے استفسار کیا تھا۔ اس کی بات پر سربراہی کرسی پر بیٹھے باسل احمد نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس نے یمن کی کالی آنکھوں میں دیکھا جس کے گوشے سرخ ہو رہے تھے، جو صاف رات جاگے کا گمان کر رہے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اسائنمنٹ بناتے ہوئے دیر ہو گئی تھی، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ یوں بھی زیادہ توجہ کی وہ قائل شروع سے ہی نہیں تھی۔ اسے شاید ہی یاد پڑتا ہوگا کہ کسی نے اس کی توجہ دی ہو، اس کا خیال رکھا ہو۔ اس نے شروع سے ہی کام کیا تھا۔ بے شک وہ گھر میں ٹیوشن دیتی تھی، لیکن اس کے لیے وہ ایک مشکل کام تھا۔ چلو پھر، یونیورسٹی کو دیر ہو رہی ہے۔ سمرین کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ بات میں سر ہلاتی وہ دھیما سا مسکرائی، پھر اپنی ماں رحمت کو دیکھا جو ناشتہ کر رہی تھیں۔ رحمت، تم آنٹی کا خیال رکھنا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ملازمہ کو بول دینا بیبی، اور ہم یونیورسٹی جا رہی ہیں اور جلد لوٹ آئیں گے۔ سمرین نے اس کے بال بگاڑتے اسے یوں پچکارا جیسے وہ بہت سی چھوٹی سی بچی ہے۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرائی اور اس بات میں سر ہلایا۔ میں اس طرف جا رہا ہوں، ڈرائیور چھٹی پر ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے باسل احمد نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی آواز پر یمن وحید چونکی۔ وہ بلا شبہ ہر لحاظ سے اسے پرفیکٹ لگا، خاص کر تب جب اس نے بغیر کچھ پوچھے رات میں اس کو پہر رہنے کے لیے اجازت دے دی تھی۔ وہ دونوں اس کے پیچھے چلتی جا کر گاڑی میں بیٹھی تھیں۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ یمن انگلیوں سے اپنی آنکھیں دبائی تھیں۔ ساری رات اکیلے اسائنمنٹ بنانا بہت مشکل ترین کام تھا۔ میں زیادہ سوچ رہی ہوں، خود کو دل میں ڈپٹنے سے اس نے تنبیہ کی تھی۔ یونیورسٹی آنے پر وہ دونوں گاڑی سے اتر گئیں اور پھر اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ باسل احمد گاڑی زن سے بھگاتے ہوئے لے گیا۔ اور یہاں پر قسط نمبر 12 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔